بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم محمد نوید احمد۔ آئی ول ٹیچ یو میتھمیٹکس آف گریڈ 9۔ آج ہم انشاءاللہ یونٹ نمبر 12 اور مسئلہ نمبر 2 شروع کریں گے۔ امید ہے جو اس سے پہلے لیکچر پہلا مسئلہ جو ہم نے کیا تھا وہ آپ نے لے لیا ہوگا۔ اگر نہیں لیا تو یہاں پر میں آئی بٹن میں لنک دے دوں گا، آپ نے جو ہے نا اس جگہ پر، ٹھیک ہے جی، آئی بٹن میں لنک دے دوں گا تو آپ نے وہ لے لینا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 2 کرتے ہیں۔ اس کی ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے، اگر ایک نقطہ کسی قطع خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو تو، یہ نقطہ ہمارے پاس پی ہے، یہ قطع خط اے بی ہے، یعنی کہ پی کا فاصلہ اے سے اور پی کا فاصلہ بی سے مساوی ہو، یعنی کہ یہ دونوں فاصلے کیا ہوں، برابر ہوں، تو اس قطع خط کے عمودی ناصب پر واقع ہوگا۔ تو یہ جو پی ہے پوائنٹ جس کا فاصلہ اے سے اور بی سے برابر ہے، تو یہ پی نقطہ جو ہے اے بی کے عمودی ناصب پر ہوگا۔ یہ چیز ہم نے ثابت کرنی ہے کہ پی جو ہے نا وہ قطع خط اے بی کے عمودی ناصب پر ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 1 کا عکس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب مسئلہ نمبر 1 میں اور اس میں کیا فرق ہے، یہ ہے مسئلہ نمبر 1۔ ہم نے اس میں کیا پروف کیا تھا، ہم نے اس میں یہ پروف کیا تھا کہ اگر ایک نقطہ، یہ نقطہ کسی قطع خط کے عمودی ناصب پر واقع ہو تو وہ نقطہ قطع خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی نقطہ قطع خط کے عمودی ناصب پر واقع ہو، کسی بھی جگہ، یہاں پر لے لیں، یہاں لے لیں، یہ ہم نے پی یہاں پر لیا، یہ اس کا جو فاصلہ ہے نا پی کا، وہ اس قطع خط کے جو سرے ہیں اے اور بی ان سے مساوی ہوگا۔ یہ چیز ہم نے ثابت کیا تھا کہ پوائنٹ عمودی ناصب پر موجود ہے اور پی پوائنٹ کا فاصلہ اے کے اور بی کے برابر ہے، مطلب پی اے برابر ہے پی بی کے۔ یہ چیز ہم نے یہاں پروف کی تھی۔ اور جب کہ مسئلہ نمبر 2 میں ہمیں پی اے اور پی بی دیا گیا ہے کہ پی کا فاصلہ اے سے، پی کا فاصلہ بی سے یہ برابر ہے، آپ نے پروف یہ کرنا ہے کہ پی جو ہے نا عمودی ناصب پر ہے۔ جبکہ مسئلہ نمبر 1 میں یہ کہا تھا کہ پی عمودی ناصب پر موجود ہے، آپ یہ ثابت کریں کہ پی اے اور پی بی مساوی ہے۔ اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے جی، یہاں پر ہم نے پروو کرنا ہے کہ پی جو ہے نا پوائنٹ پی، یہ اے بی کے عمودی ناصب، مطلب اے بی قطع خط جو ہے اس کے عمودی ناصب پر موجود ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، یہ ایک مرتبہ آپ جو ہے نا خلاصہ سن لیں، ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہمیں جو معلوم ہے، ہمیں معلوم یہ ہے کہ اے بی ہمارے پاس ایک قطع خط ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے پوائنٹ پی کہیں بھی لے لیا اور کتاب کے مطابق ہم نے یہاں لے لیا۔ اب پوائنٹ پی کا جو فاصلہ ہے نا اے کے ساتھ اور بی کے ساتھ یہ برابر ہے، ایک قطع خط ہے، ایک پوائنٹ پی لیا جس کا فاصلہ اے اور بی سے برابر ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ اب ہم نے جو مطلب کہ ثابت کرنا ہے وہ یہ ثابت کرنا ہے کہ پی جو ہے نا، یہ جو پی پوائنٹ ہے یہ اے بی قطع خط کے عمودی ناصب پر ہے۔ اب عمودی ناصب پر، اب دیکھیں نام صحیح، عمودی ناصب، عمودی مطلب کہ ہم نے ظاہر کرنا ہے کہ جو ہے نا پرپینڈیکولر ہے پی سی۔ جب ہم یہ پروو کرنا چاہیں گے کہ پی جو ہے عمودی ناصب پر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ پی سی پرپینڈیکولر ہے اے بی کے، یعنی کہ پہلی چیز جو ہم نے ثابت کرنی ہے وہ کیا ثابت کرنی ہے، پی سی، ٹھیک ہے، پی سی یہ پرپینڈیکولر ہے اے بی کے، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری چیز جو ہم نے ثابت کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ دیکھیں، وہ یہ کرنی ہے کہ عمودی ناصب، یعنی کہ جو ہمارے پاس پوائنٹ سی ہے اے اور بی کے وسط میں نصف میں موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے سی
یہ متماثل ہوگا یا برابر ہوگا کس کے؟ سی بی کے یا بی سی کے۔ یہ دو چیزیں ہم نے اس مسئلے میں پروو کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب شروع کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے دیکھیں جی ہمارے پاس یہ ہے مسئلہ آپ کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں اسٹیٹمنٹ ڈائیگرام، ایک بات سن لیں، ڈائیگرام جو ہے نا، اگر آپ امتحان میں پیپر میں پورا مسئلہ لکھ کر آ جائیں اور ڈائیگرام آپ نہ بنائیں تو آپ کو چیکر جو ہے نا نمبر بالکل نہیں دے گا، ٹھیک ہے جی۔ ڈائیگرام بہت ضروری ہے، تو ہم اسٹیٹمنٹ پڑھتے رہیں گے اور ڈائیگرام بناتے رہیں گے۔ اب دیکھیں، اب اسٹیٹمنٹ میں ہے اگر ایک نقطہ، سب سے پہلی بات نقطے کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ایک نقطہ کسی قطع خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو، اب دوسرا ہمارے پاس قطع خط، ٹھیک ہے جی، کہ سروں سے مساوی الفاصلہ ہو تو اب سب سے پہلے آپ نے کیا بنانا جی؟ قطع خط اے بی لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ قطع خط کیا لے لیں جی؟ اے بی۔ اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک نقطہ لینا ہے پی، جو کہ ہم نے یہاں کتاب کے مطابق، اصل میں یہ ڈائیگرام میں نے جو ہے نا بالکل بک کے مطابق بنائی ہے، اور میں مسئلہ بھی آپ کو بک کے بالکل مطابق ہی کرواؤں گا، کیونکہ آپ نے وہاں سے تیار کرنا ہے تو وہی کریں گے۔ پی اے، ٹھیک ہے جی، اور پی بی، جو ہمارے پاس نقطہ پی ہے، اگر ایک نقطہ کسی قطع خط، یہ قطع خط اے بی ہے اور ایک نقطہ پی ہے، ٹھیک ہے جی، جس کا فاصلہ سروں سے مساوی الفاصلہ، مطلب کہ جس کا فاصلہ پی کا فاصلہ یعنی کہ اے سے اور پی کا فاصلہ بی سے مساوی ہو، مطلب یہ پی اے برابر ہے پی بی کے، ٹھیک ہے، ہو تو وہ اس قطع خط کے عمودی ناصب پر واقع ہوگا۔ یہ چیز ہم نے معلوم کرنی ہے کہ وہ نقطہ جو ہے عمودی ناصب پر واقع ہوگا، یعنی کہ یہ جو پوائنٹ ہے، یہ والا پوائنٹ، یہ اس کے عمودی ناصب پر موجود ہوگا۔ اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے لکھنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ وہ لکھیں جو آپ کو معلوم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس اے بی جو ہے نا، یہ ایک قطع خط ہے۔ سب سے پہلے لکھیں آپ اے بی، ہمارے پاس کیا ہے جی؟ ایک قطع خط ہے، ٹھیک ہے جی، اور پی ہمارے پاس ایک نقطہ ہے جس کا فاصلہ اے اور پی سے، اے اور بی سے کیا جی؟ مساوی ہے۔ نقطہ پی ایسا ہے کہ پی اے یہ برابر ہے پی بی کے، پی اے متماثل ہے پی بی کے، ٹھیک ہے جی، یہ ہمیں معلوم ہے۔ یہ چیز اس نے ہمیں اسٹیٹمنٹ میں بتائی ہے، اگر ایک نقطہ کسی قطع خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو، مطلب پی اے سے اور پی بی سے مساوی ہو، یہ معلوم ہے۔ اب ہم نے جو مطلوب، جو ہم نے معلوم کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پی جو ہے نا عمودی ناصب پر ہوگا اے بی کے۔ اس کا مطلب کہ یہ ہے کہ پی سی پرپینڈیکولر ہے اے بی کے، یہ ہم نے معلوم کرنا ہے۔ مطلب نقطہ جو ہمارے پاس پی ہے، نقطہ پی، یہ اے بی کا، پی سی اے بی کا عمودی ناصب ہوگا، مطلب جو ہمارے پاس نقطہ پی ہے یہ اے بی کے عمودی ناصب پر واقع ہوگا، عمودی ناصب پر واقع، ٹھیک ہے جی۔ تو عمل میں ہم نے کیا لکھنا ہے؟ عمل میں ہم نے یہ لکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے، کیونکہ اسے جو ہے نا عمودی، یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ عمودی ناصب پر ہے، جب ہم اسے عمودی ناصب پر ثابت کریں گے تو وہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اے اور بی کا مڈ پوائنٹ لیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے میں نے یہاں سی لیا، اور آپ پی اور سی کو ملا دیں، پی اور سی کو کیا کریں گے جی؟ ملائیں گے، تو آپ کیا لکھیں گے یہاں پر؟ نقطہ پی کو اے بی کے وسطی نقطہ سی سے ملایا، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے پی کو سی سے ملا دیا، یہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس ہے نا
ہم نے اسے، یہ عمل میں ہے کہ ہم نے اسے جو ہے نا سی سے ملا دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے ہمارے پاس بیان میں مثلث ہمارے پاس. اب یہاں پر ہم نے پی کو سی سے اس لیے ملایا کہ ہمارے پاس ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا پی کو عمودی ناصب پر ثابت کرنا تھا. عمودی ناصب پر ثابت کرنے کے لیے جو سی ہے وہ ضروری تھا کہ ہم اے بی کے ناصب پڑھ لیں، نصف پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. اس لیے ہم نے سی جو ہے نا بالکل مڈ میں لیا. اور دوسری بات، ان دونوں کو اس لیے ملایا تاکہ ہمارے پاس دو مثلثیں بن جائیں. اور دو مثلثیں بن جائیں جب، تو ہم جو ہمارے پاس موضوعات ہیں، ضلع 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 موضوع اور ضلع زاویہ ضلع موضوع وغیرہ، یہ تمام موضوع ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان دونوں مثلثوں کو متماثل ثابت کر لیں. جب یہ دونوں مثلثیں متماثل ثابت ہو جائیں گی تو اس مثلث کا ہر ضلع اور ہر زاویہ کورسپونڈنگ اس کے متناظرہ زاویہ اور متناظرہ ضلع اضلاع کے برابر ہوگا. ان دونوں مثلث کے تمام اضلاع اور تمام زاویے جو متناظرہ ہوں وہ متماثل ہوں گے. وہ ہم موضوعات یہاں پر استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں جو سب سے پہلے لکھیں گے، آپ نے ان مثلثوں کے نام لکھنے ہیں. مثلث اے سی پی، مثلث اے سی پی. ٹھیک ہے جی. اور مثلث بی سی پی میں ہم نے یہ ثابت کرنا ہے جی. کیا ثابت کرنا ہے آپ کرتے ہیں. اب سب سے پہلے آپ بیانات اور دلائل میں سب سے پہلے آپ وہ لکھیں گے جو آپ کو معلوم ہے. آپ کو جو چیز معلوم ہے وہ کیا ہے جی؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ پی اے اور پی بی، ٹھیک ہے جی. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ سروں سے مساوی فاصلہ ہو تو وہ ہے، وہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں ہمیں معلوم ہے. کیا معلوم ہے جی؟ پی اے یہ متماثل ہے پی بی کے. ٹھیک ہے جی. یہ چیز آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد معلوم کے بعد دوسری بات آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں مشترک ہے کوئی چیز، جیسے کہ یہ اضلاع آپ کے پاس مشترک ہیں. اب ان دونوں مثلثوں کا یہ جو ضلع ہے نا جی، یہ ضلع یہ مشترک ہے. مطلب پی سی اس مثلث کا، مثلث اے سی پی کا یہ ضلع متماثل ہے مثلث پی سی بی کے اس ضلع سے. مطلب یہ بھی پی سی ہے تو یہ بھی پی سی ہے. مطلب یہ دونوں کیا ہیں جی؟ متماثل ہیں. کیونکہ ہے جو ایک ہی، متماثل تو ہو نہیں ہے. مشترک یہ جی کیا ہے جی؟ یہ دونوں میں مشترک ہے، اس لیے یہ برابر ہے. اب نمبر 3 آپ نے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو آپ نے عمل کیا اس سے آپ کچھ حاصل ہو رہا ہے جی. جو ہم نے عمل کیا نا، عمل ہم نے یہ کیا کہ پی کو سی سے ملا دیا. اب اس عمل سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ یہ حاصل ہوا کہ ہم نے جو ہے نا پوائنٹ سی جو ہے وہ اے اور بی کے درمیان میں لیا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ وسطی نقطہ سی جب درمیان میں لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے سی اور بی سی یہ برابر ہیں. مطلب جو ہم نے عمل میں کام کیا وہ کام یہ کیا کہ اے سی، اس طرح ہم نے سی لیا کہ اے سی اور بی سی برابر ہیں، یعنی متماثل ہے. اب پیارے بچوں یہاں پر غور کرو، یہ ہمارے پاس معلوم یہ دو مثلثیں ہیں. یہ چیز ہمارے پاس معلوم ہے. معلوم کیا ہے جی؟ پی اے پی بی، یعنی کہ اس مثلث کا یہ ضلع اس مثلث کے اس ضلع کے متماثل ہے. یہ میں ویسے آپ کو مطلب کہ بتانے کے لیے لکھ رہا ہوں، آپ نے نہیں لکھنا. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے ایک ضلع ثابت کر دیا. اب مشترک پی سی اور پی سی، مطلب اس مثلث کا یہ پی سی یہ جو ضلع ہے اس مثلث کے اس ضلع مطلب پی سی سے پی سی کے برابر ہے. یہ ضلع بھی ہم نے کیا کر دیا جی؟ برابر ثابت کر دیا. اور نمبر 3 اس مثلث کا یہ ضلع اس مثلث کے اس ضلع کے، یہ دو مثلثیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان کا یہ ضلع بھی کیا ہے جی؟ متماثل ہے. تو 3 اضلاع آپ نے متماثل ثابت کر دیے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ 3 اضلاع جب متماثل ثابت ہو جائیں تو ہمارے پاس ضلع موضوع جسے کہتے ہیں ہم سائڈ پاسچولیٹ، یعنی کہ ضلع
ضلع یہ تینوں متماثل ہیں دوسرے مثلث کے متناظرہ ضلع کے، کیونکہ اس مثلث کے یہ ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے، اس مثلث کے تینوں، ایک ضلع یہ ہو گیا، ایک ضلع یہ ہو گیا اور ایک ضلع یہ تینوں متناظرہ اضلاع جو ہے نا متماثل ہیں۔ تو جب تین اضلاع، تین ارکان مثلث کے متماثل ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مثلث ہیں متماثل ہیں، یعنی کہ تو اس کا مطلب کیا ہے جی کہ مثلث اے سی پی مثلث بی سی پی کے متماثل ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثلث اے سی پی یہ متماثل ہے مثلث بی سی پی کے، ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے۔ اب جو چیز ہم نے معلوم کرنی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ نقطہ پی اے بی کے عمودی ناصب پر واقع ہے، ٹھیک ہے جی، اے بی کے عمودی ناصب پر واقع ہے، یہ واقع ہوگا، بلکہ آپ یہاں ہے لکھیں وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر دیکھیں، کیونکہ ہم نے اسے عمودی ناصب پر مطلب کہ ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اینگل اے سی پی اور اینگل بی سی پی ان دونوں کو 90 ظاہر کرنا ہوگا، یہ دونوں جو ہے نا اینگل 90 کے ہیں، اور اے سی اور بی سی یہ دونوں برابر ہیں، یہ دو چیزیں آپ نے ثابت کرنی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں تک ہم نے کیا حاصل کیا کہ یہ تین سائڈیں اگر برابر ہیں، مطلب تین اضلاع اگر برابر ہیں تو مثلثیں بھی کیا ہوں گی؟ متماثل ہوں گی۔ اگر تین اضلاع متماثل ہیں تو مثلثیں بھی کیا ہوں گی جی؟ متماثل ہوں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ متماثل مثلثوں کے متناظرہ زاویے متماثل، کیونکہ دونوں مثلثیں متماثل ثابت ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ دونوں متماثل ثابت ہو گئی ہیں تو ان کا یہ جو زاویہ ہے نا، یہ متناظرہ زاویہ یہ بھی متماثل ہوگا۔ ہم کیا لکھیں گے کہ میجرمنٹ اینگل، یعنی کہ میجرمنٹ اینگل اے سی اور پی یہ متماثل ہے میجرمنٹ اینگل بی سی پی کے۔ اب یہ ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ثابت کر دیا یہ دونوں برابر ہیں، لیکن ہم نے یہ ثابت کرنا ہے یہ دونوں برابر تو ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے برابر کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ یہ دونوں ہیں ابھی پھر 90 کے، مطلب یہ برابر ہے، یہ ہمارے پاس اگر 30 ہو اور یہ بھی 30 ہو، یہ برابر تو ہو گئے، لیکن یہ عمودی ناصب تو نہ ہوئے، تو عمودی ناصب کب ہوں گے؟ جب یہ 90 کا زاویہ بنائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے برابر کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ یہ دونوں جو ہے نا 90 کے ہوں گے، یہ دونوں کس کے ہوں گے جی؟ 90 کے۔ اب یہ ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس دیکھیں، یہ جو ہے نا یہاں پر غور کریں، اے سی پی یہ ہمارے پاس سپلیمنٹری ہے زاویہ بنیں گے، کیونکہ ہمارے پاس یہ ہے سٹریٹ لائن پر، یعنی کہ اے سی بی پر جو زاویہ بنے گا وہ بنے گا 180۔ یہاں پر لکھیں آپ سپلیمنٹری زاویہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب ہے کہ میجرمنٹ، یعنی کہ آپ نے میجرمنٹ اینگل اے سی پی اور میجرمنٹ اینگل بی سی پی کو، ان دونوں اینگل کو آپ جمع کریں گے تو پھر ہمارے پاس سپلیمنٹری زاویہ آئے گا۔ مطلب یہ ہمارے پاس کہ میجرمنٹ اینگل اے سی پی اسے آپ جمع کریں میجرمنٹ اینگل بی سی پی میں، یہ ہمارے پاس اگر ہم اسے جمع کریں تو ہمارے پاس سپلیمنٹری یعنی 180 کا زاویہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس
آپ اسے جو ہے نا مساوات نمبر 1 کا نام دے دیں اور اسے آپ مساوات نمبر 2 کا نام دے دیں۔ اب دیکھیں یہاں پر مساوات نمبر 1 میں ہم نے کیا ثابت کیا کہ یہ دونوں برابر ہیں، اور مساوات نمبر 2 میں ہم نے سپلیمنٹری زاویہ کے اصول کے تحت یہ ثابت کیا کہ ان دونوں کا مجموعہ 180 ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کتنے ہیں، 120 جمع 60 ہے، 100 جمع 180 ہے، لیکن ان کا مجموعہ بنتا ہے 180۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کا مجموعہ 180 ہے، اور جب کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دونوں برابر بھی ہیں، تو یہ دونوں حالتیں کب پوری ہوں گی؟ ہم کیا لکھیں گے؟ مساوات نمبر 1 اور 2 کی مدد سے، ٹھیک ہے جی۔ 1 اور 2 کی مدد سے کیا ثابت ہوا؟ دیکھیں یہ دونوں برابر بھی اور ان کا مجموعہ 180 بھی صرف اور صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے، جب یہ دونوں اینگل ہمارے پاس 90 ہوں، یعنی کہ اینگل ACP یہ بھی برابر ہو اور میجرمنٹ اینگل BCP یہ بھی دونوں ہمارے پاس 90 ڈگری ہوں۔ دیکھیں نا، اب یہ بھی 90 یہ بھی 90، پہلی کنڈیشن پوری ہے کہ دونوں برابر ہیں۔ اب دوسری پر آ جاؤ، 90 جمع 90 180، مطلب یہ دونوں حالتیں اس صورت میں پوری ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں جو ہے نا 90 کے زاویے ہیں، یعنی 90 کا زاویہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، عمود ہیں۔ اس کے آگے ہمارے پاس اب ہم نے اور ثابت کیا کرنا جی، جب ہمارے پاس یہ 90 ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میجرمنٹ اینگل ACP 90 ہے، یہ ثابت ہو گیا، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ BCP یہ بھی 90 ہے، لیکن آپ نے صرف ایک کا سہارا لینا ہے، دونوں کا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ACP ہمارے پاس 90 ہو، ہم جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں جی، ایک دلیل ہے ہمارے پاس کہ میجرمنٹ اینگل ACP یہ ہمارے پاس ہے 90 ڈگری، تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ PC جو ہمارے پاس ہے نا، یہ جو PC ہے، اگر یہ 90 ہے تو جو ہمارے پاس PC ہے یہ پھر عمودی ناصف ہوگا کس کا؟ AC کا، بلکہ عمودی ناصف نہیں کہیں گے، ابھی فی الحال عمود کہیں گے کہ PC جو ہے وہ عمود ہے AB پر، PC عمود ہے AB پر، کیونکہ یہاں پر جو زاویہ بناتا ہے، جو بنتا ہے ہمارے پاس وہ ہے 90 کا، جب یہاں پر زاویہ 90 کا ہوگا تو ایٹومیٹکلی PC AB پر کیا ہوگا جی؟ عمود ہوگا۔ اب ہم یہاں پر لکھیں گے کہ PC عمود ہے، یعنی کہ پرپینڈیکولر ہے کس پر؟ AB پر، ٹھیک ہے جی، یہ ثابت ہو گیا۔ اب دوسری چیز ہم جو ثابت کرنی، اسی آپ مساوات نمبر 3 کا نام دے دیں۔ اب دوسری چیز ہم نے کیا ثابت کرنی ہے؟ ہم نے یہ ثابت کرنی ہے کہ عمود کے ساتھ ساتھ عمودی ناصف پر پوائنٹ P کب ثابت ہوگا؟ کہ جب PC عمود کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ AC برابر ہو BC کے، مطلب اس کے نصف میں موجود ہو، تو یہ چیز ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس جو عمل میں ہم نے لکھا تھا وہ کیا لکھا تھا جی، کہ عمل میں یہ چیز ہے کہ میجرمنٹ CA یا AC کہہ لیں، ٹھیک ہے جی، کوئی فرق نہیں ہے، یہ متماثل ہے CB کے۔ اب اسے آپ مساوات نمبر 4 کا نام دے دیں۔ اب یہ دونوں چیزیں میں نے بک میں آپ کو دکھائی تھی کہ عمودی ناصف جو ہم نے پوائنٹ 1 اور پوائنٹ 2 مسئلہ شروع کرنے سے پہلے مطلب آپ کو میں نے لکھوایا تھا کہ 2 چیزیں ہم نے ثابت کرنی تھی، ایک یہ کہ PC عمود ہے AB پر، اور دوسرا یہ کہ CA متماثل ہے CB کے۔ یہ دونوں چیزیں ثابت ہو گئی ہیں، تو اب یہ ثابت ہوا کہ جو ہمارے پاس پوائنٹ P ہے، یہ جو پوائنٹ P ہے یہ عمودی ناصف AB پر موجود ہوگا، AB کا جو عمودی ناصف ہے نا جی، اس پر یہ پوائنٹ ہوگا۔ تو اب ہم کیا لکھیں گے؟ یعنی کہ مساوات نمبر یا لکھ دیں 3 اور 4 کی مدد سے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟
اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو ہمارے پاس پی سی ہے، جو پی سی ہے یہ عمودی ناصف ہے اے بی کا، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ پی سی عمود ہے اے بی پر، اور سی اے سے یہ ثابت ہوا کہ جہاں پر یہ پی سی عمود ہے اور جہاں پر یہ پوائنٹ سی ہے وہ پوائنٹ سی اے اور بی سے برابر فاصلے پر ہے، مطلب اے سی برابر ہے بی سی کے، مطلب اس کے وسط میں بھی ہے، نصف میں ہے، تو یہ نصف بھی ہے اور عمود بھی ہے۔ نصف اور عمود مل کر عمودی ناصف بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، نصف اور عمود مل کر کیا بناتے ہیں؟ عمودی ناصف۔ تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے کہ نقطہ کے پس پی سی جو ہمارے پاس ہے، جو پی سی ہمارے پاس ہے وہ عمودی ناصف ہے کہاں پر؟ اے بی پر۔ پس بی سی عمودی ناصف ہے اے بی پر، ٹھیک ہے جی۔ اب جب یہ اے بی پر عمودی ناصف ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب یہ اے پی سی عمودی ناصف ہے اے بی پر، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو پی ہے نا، پی، یہ عمودی ناصف، نقطہ پی جو ہے، نقطہ پی قطع خط اے بی کے عمودی ناصف پر واقع ہوگا، عمودی ناصف پر واقع ہے۔ یہی چیز ہم نے ثابت کرنی تھی۔ یہ دیکھیں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے نا کہ وہ جو نقطہ ہے اس نقطہ کی بات ہو رہی ہے، وہ نقطہ ہے اس قطع خط کے عمودی ناصف پر واقع ہوگا، ٹھیک ہے، یہ چیز ہم نے ثابت کرنی تھی۔ دوبارہ سنیں، سب سے پہلے دیکھیں ایک نقطہ ہم نے لیا جو قطع خط کے کسی بھی سائڈ پر ہو، اوپر ہو یا نیچے ہو، ٹھیک ہے جی، لیکن شرط یہ ہوگی کہ اس نقطے کا فاصلہ اے سے اور بی سے برابر ہوگا۔ اگر ایک نقطہ کسی قطع خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ اس قطع خط کے عمودی ناصف پر واقع ہوگا۔ معلوم میں ہمارے پاس کیا معلوم ہے؟ ہمارے پاس معلوم یہ ہے کہ اے بی ہمارے پاس ایک قطع خط ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے نقطہ پی لیا، کیسے لیا؟ ایسے لیا کہ پی اے اور پی بی، اس نقطہ پی کا جو فاصلہ ہے اے سے اور بی سے وہ برابر ہے، ٹھیک ہے۔ مطلوب میں ہم نے معلوم کیا کرنا ہے؟ یہ معلوم کرنا ہے کہ نقطہ پی جو ہے اے بی کے عمودی ناصف پر واقع ہے، نقطہ پی جو ہے اے بی کے عمودی ناصف پر واقع ہے، ٹھیک ہے جی۔ عمل میں کیا لکھیں گے؟ عمل میں ہم جو کام کریں گے وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ ہم نے پی کو عمودی ناصف پر ثابت کرنا ہے، اس لیے ہم اے اور بی کے درمیان میں ایک نصف، ان دونوں کے نصف میں ایک پوائنٹ لیں گے جسے آپ نام دے دیں سی کا، اسے اور پی کو ملائیں گے۔ ملانے کے بعد جو ہمارے پاس قطع خط پی سی حاصل ہوگا اسے ہم نے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پی سی عمودی ناصف ہے اے بی کا۔ پی سی جب عمودی ناصف ہے اے بی کا تو جب یہ ثابت ہو گیا تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ نقطہ پی جو ہے یہ اے بی کے عمودی ناصف پر واقع ہے۔ اب یہی کام ہم بیانات یعنی ثبوت میں کریں گے، بیانات اور دلائل دے کر، کہ مثلث اے سی پی اور بی سی پی، دو مثلث ہیں جو بنی ہیں ہمارے پاس، مثلث اے سی پی اور بی سی پی، یہ جو دو مثلث بنی ہیں، اب اس میں جو سب سے پہلے دیکھیں جو معلوم ہے، وہ معلوم ہمیں یہ ہے کہ پی کا فاصلہ اے سے اور بی سے برابر ہے، یہ لکھ دیں آپ، معلوم میں پی کا فاصلہ اے اور بی سے برابر ہے، اور مشترک ان دونوں مثلث میں مشترک کیا ہے جی؟ پی سی، یہ مشترک ہے، مشترک میں آ گیا۔ اب عمل ہم نے کیا کیا کہ نقطہ سی جو ہے یہ مڈ پوائنٹ میں، وسطی پوائنٹ میں، وسطی نقطہ لیا ہے جو کہ اے اور بی کا وسطی پوائنٹ ہے۔ اب وسطی پوائنٹ یا وسطی نقطہ کیا مطلب ہے کہ اے سی برابر ہوگا بی سی کے، یہ اے سی برابر ہے بی سی کے۔ اب تین اضلاع ہم نے ایک مثلث کے دوسری متناظرہ مثلث کے متناظرہ اضلاع کے برابر متماثل ثابت کر دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تین اضلاع متماثل ثابت ہو جائیں تو وہ دونوں مثلث سے متماثل ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دو مثلث سے متماثل ہیں تو اس کا ہر متناظرہ زاویہ ہر متناظرہ اضلاع کے متماثل ہوگا۔ تو ہم نے بات کرنی ہے اس کی کہ اسے ہم نے جو ہے نا عمود مطلب 90 کا زاویہ ثابت کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نے ثابت یہ کیا کہ یہ دونوں برابر ہیں،
کہ اے سی پی اور بی سی پی برابر ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس یہ اے سی پی سیدھی لائن ہے، خط مستقیم ہے، اور سیدھی لائن پر جو زاویہ ہوتا ہے وہ 180 کا ہوگا، یعنی کہ اے سی پی اور بی سی پی کو، ان دونوں زاویوں کو اگر ہم جمع کریں تو وہ 180 بنے گا۔ کیا بنے گا جی؟ 180۔ اب پہلی مساوات میں ہم نے یہ ثابت کیا متماثل مثلثوں کے متنازع زاویے کی مدد سے کہ یہ دونوں زاویے متماثل ہیں، اور اس میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ ان کا مجموعہ بھی 180 ہے کیونکہ یہ خط مستقیم پر بن رہے ہیں۔ جب ان دونوں کی مدد سے ہم پھر کیا لکھیں گے؟ اگر یہ برابر بھی ہے اور ان کا مجموعہ 180 بھی ہے، یہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے جب یہ دونوں 90 کے ہوں۔ کیسے؟ کہ دونوں یہاں پٹ کریں 90، یہاں پٹ کریں 90، یہ برابر بھی ثابت ہو گئے، ان کا مجموعہ بھی 180 ہو گیا۔ تو یہ تب مطلب کہ ثابت ہوگا جب یہ دونوں 90 کے ہوں۔ اب ہم نے اسے 90 کا ثابت کر دیا۔ جب یہ اے سی پی 90 کا ثابت ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پی سی عمود ہے اے بی پر۔ ایک چیز ثابت ہو گئی کہ پی سی عمود ہے اے بی پر، اور دوسری چیز ہم نے یہ ثابت کرنی تھی کہ اے سی اور بی سی بھی برابر ہیں، یعنی کہ نقطہ سی جو ہے یہ اس کے درمیان میں موجود ہے۔ جب یہ درمیان میں موجود ہوگا اور یہاں پر زاویہ 90 کا ہوگا تو تب ہم کہیں گے یہ عمود بھی ہے اور ناصف بھی ہے، یعنی کہ عمودی ناصف ہے۔ تو عمل میں ہم نے یہ کام کیا ہے کہ عمل میں ہم نے کیا کہ اے سی برابر ہے بی سی کے، یہ چیز ہم پہلے ثابت کر چکے۔ تو مساوات نمبر 3 اور 4 کی مدد سے ہم کیا لکھیں گے کہ یہ عمود بھی ہے اور ناصف بھی ہے۔ عمود اور ناصف، عمود اور ناصف، عمود اور ناصف سے ہم کیا کہیں گے پھر؟ پس پی سی عمودی ناصف ہے اے بی پر۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ پی سی عمودی ناصف ہے اے بی پر۔ جب پی سی عمودی ناصف ہے اے بی پر تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا اگر پی سی عمودی ناصف ہے اے بی پر تو یہ لازمی بات ہے نقطہ پی جو ہے وہ موجود ہے پی سی پر، یعنی کہ نقطہ پی تو اے بی کے عمودی ناصف پر واقع ہے۔ تو یہی چیز ہم نے ثابت کرنی تھی۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ نے ابھی جو ہے نا یہ ویڈیو کو بند کریں، ٹھیک ہے جی، بند کر کے موبائل کو رکھ دیں اور ایک بار آپ اسے لکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو لکھنے کے بعد غلطیاں ہوں گی پھر آپ چیک کریں کہ کہاں پر غلطی ہے، پھر آپ دوبارہ ویڈیو دیکھیں گے تو جہاں پر غلطی ہوگی پھر آپ دوبارہ لکھیں گے۔ اس طرح 2 یا 3 مرتبہ آپ یہ مسئلہ ضرور لکھیں کیونکہ یہ ایک مکمل سوال آئے گا امتحان میں۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی میں نیو لیکچر اپلوڈ کروں، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ وہ لیکچر دیکھ لیں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اپنا خیال رکھیں، محنت کریں، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ اس کے بعد جو لیکچر ہے وہ اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا، آپ وہ وہاں سے لے سکتے ہیں۔